يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دنوں رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، گرداوت تمرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہا مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک حمد و ثنا آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی یہ محفل، آج کی یہ بزم ایک مرحومہ بیٹی کے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات ہمارے بھائی رانا اللہ دیتا صاحب ان کو اور ان کی اہلیہ کو اور ان کے تمام گھر والوں کو اس صدمے پر
صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بچی کا نعم البدل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ میں نے آپ احباب سے گفتگو کرنے کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خلاق عالم نے قرآن کی اس آیت مبارکہ میں ہمارا رخ اسلام کی طرف کرنے کا حکم دیا ہے۔ بڑے ہی قابل غور بات ہے، آج ہمارے گھروں کا سکون تباہ ہو چکا ہے، ہمارے گھروں کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بول کے راضی نہیں ہے۔ وہ خاندان جن میں کبھی سوئی بھی نہیں گزرا کرتی تھی، آج اتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ ایک سگا بھائی موت کی کشمکش میں ہے تو دوسرے کو بالکل پرواہ بھی نہیں ہے۔ آج خاندان تباہ ہو چکے ہیں، خاندان برباد ہو چکے ہیں۔ ان کی بربادی کا جو سبب ہے وہ سب سے بڑا سبب ہمارا دین اسلام سے دوری کا سبب ہے۔ جب لوگ قریب ہوا کرتے تھے اس وقت اتنی یہ تباہی اور بربادی نہیں ہوا کرتی تھی، گھروں میں سکون ہوا کرتا تھا۔ 10-12 بندے ایک خاندان میں ہوا کرتے، 15 بندے ایک خاندان میں ہوا کرتے، لیکن کمانے والا ایک ہوا کرتا تھا، پھر بھی گھر میں سکون تھا، پھر بھی سارے لوگ مطمئن تھے۔ آج اگر 10 بندے ہیں تو 10 کے 10 کمانے والے ہیں، اس کے باوجود پھر بھی ہم ناشکرے کے ناشکرے ہیں، ہماری زبانوں پر شکر کا لفظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا یہ رویہ اور ہمارے ان حالات کو دیکھ کر رب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس تباہی اور بربادی سے بچ جاؤ اور گمراہ ہونے سے بچ جاؤ اور تمہیں صراط مستقیم مل جائے، تو پھر ہمیں رب نے ایک راستہ بتا دیا ہے، ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ ہمیں اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے رب نے ہمیں قرآن میں بارہا مرتبہ فرمایا ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنا رخ جو ہے وہ سیدھا کر لو۔ یا اللہ رخ ہم سیدھا کدھر کرے؟ فرمایا اپنا رخ دین اسلام کی طرف کر لو، کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی۔ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز میں فرمائیں۔ ہماری کامیابی اور کامرانی صرف اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کا رخ جو ہے وہ چینج کر کے اسلام کی طرف کر لیں۔ آج ہمارے رخ جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، اسلام سے ہم منہ موڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ خالق و مالک ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے جو آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کا 21واں پارہ ہے اور سورہ ہے الروم، اور اس کی آیت نمبر ہے 38۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، پس کر لو اپنا رخ اس دین قیم کی طرف، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس سے ٹلنا نہیں، اس روز یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ احباب نے قرآن کی آیت مبارکہ سنی، اب اس کا ترجمہ سماعت کیا۔ رب فرماتے ہیں کہ اپنا رخ جو ہے وہ تم اسلام کی طرف کر لو، دین کی طرف کر لو، اور اگر تم نے اپنا رخ اسلام کی طرف نہ کیا تو پھر یاد رکھو کہ ایک دن تو آنے والا ہے، وہ دن ٹلنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، وہ دن ٹلے گا نہیں۔
تم 1000 کوشش کرو گے لیکن وہ دن ٹلے گا نہیں، وہ دن آ کر رہے گا۔ وہ دن ہے قیامت کا دن، بروز محشر۔ اگر آج ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہمارا قیامت پر یقین نہیں ہے تو بھی قیامت نے آنا ہے، چونکہ رب فرماتا ہے یوم لا مرد لہ، وہ دن کبھی نہیں ٹلے گا، وہ دن آ کے رہے گا، وہ دن آنا ہے۔ اور اس دن نے جب طلوع ہونا ہے تو پھر ہوگا کیا کہ اس روز تم سب جدا جدا ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے حدیث مبارکہ کی روح سے، سکا بیٹا جو ہے نا وہ باپ کی مخالفت کر رہا ہوگا، باپ بیٹے کی مخالفت کر رہا ہوگا، بیٹی ماں کی مخالفت کرے گی، ماں بیٹی کی مخالفت کرے گی، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ اس دن ہر بندے کی یہ تمنا ہوگی کہ میں بچ جاؤں، باقی جدھر جاتے ہیں جانے دو، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، میں بچ جاؤں۔ ہر بندے کی یہ تمنا ہوگی کہ میں بچ جاؤں، آج میں بخشا جاؤں، آج مجھے نجات مل جائے، آج میری خیر ہو جائے، آج میں جہنم سے بچ جاؤں، یہ جو سوا نیزہ پہ سورج کھڑا ہے اس سے آج میری جان چھوٹ جائے، آج میں جنت الفردوس کے مقامات میں چلا جاؤں۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی۔ رب فرماتا ہے اس دن تم کو جدا جدا کر دیا جائے گا، ماں سوائے ان کے جنہوں نے نابالغی کی عمر میں موت کو پایا۔ تو قیامت کے دن یہ نابالغ بچے اور بچیاں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں سجدہ کریں گے، اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے۔ تو رب فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو یہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے الہ العالمین دیکھ ہم بچپن میں واپس آ گئے تیری بارگاہ میں، ہماری جدائی میں ہماری ماں روتی رہی، ہماری جدائی میں ہمارا باپ روتا رہا، ساری زندگی وہ تڑپتے رہے، ہمارے آنے کے بعد ان کے چہرے پر کبھی رونق نہ آئی۔ مولا ہماری جدائی میں وہ تڑپتے رہے، ہماری جدائی میں وہ روتے رہے۔ اے اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو اپنے ماں اور اپنے باپ کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں۔ تو آواز لم یزل آئے گی کہ اگر تمہیں اجازت دے دی جائے میدان معاشر میں کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو تلاش کر لو تو تلاش کر لو گے، تو وہ بچے اور بچیاں جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو توفیق دے گا تو ہم اپنے ماں باپ کو پہچان لیں گے۔ ابھی اس عمر میں وہ گئے تھے کہ وہ اپنے ماں باپ کی پہچان انہیں نہیں تھی، لیکن قیامت کے دن ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ صفیں جہاں پہ محمد عربی کے غلام کھڑے ہوں گے اور وہ صفوں کے اندر تلاش کر رہے ہوں گے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو، اور وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی پہچان کریں گے اور اپنی ماں اور اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیں گے، عرض کریں گے مولا یہ ہماری ماں ہے اور یہ ہمارا باپ ہے۔ آواز لم یزل آئے گی جاؤ ان کے بازو پکڑ لو اور خوشی خوشی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اچھا ایک بات یہاں اور بھی عرض کرو، یہ تو وہ لڑکے ہیں، وہ لڑکیاں ہیں، وہ بچے ہیں جنہوں نے 1 سال 15 مہینے یا 5 دن یا 10 دن یا 6 مہینے کچھ نہ کچھ دنیا میں آ کر سانس لیے پھر اس کے بعد گئے۔ ایک وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، عورت کے پیٹ میں ہے، تو بعض دفعہ کسی وجہ سے عورت کے پیٹ میں سے بچہ ضائع ہو جاتا ہے، تو قیامت کے دن وہ بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر گیا ہے وہ بچہ بھی قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا اور آرزو کرے گا اللہ
میری وجہ سے جو میری ماں اور میرے باپ کو تکلیفیں ہوئیں اس کے بدلے میں آج میری ماں اور میرے باپ کو بخش دے۔ اگر ہمارے یہ بچے ہمارے لیے بخشش کے لیے اتنے تڑپیں گے تو پھر یاد رکھو وہ آقا جس کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، پھر انہیں ہماری کتنی فکر ہوگی، پھر انہیں ہماری کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنا رخ جو ہے وہ اسلام کی طرف کر لیں، تاکہ قیامت کے دن مدینے کے تاجدار جب سر سجدے میں رکھیں تو ہماری بخشش کے لیے اپنے مالک کی پاک بارگاہ میں التجا فرمائیں۔ تو آؤ عزیزان گرامی قدر آقا کریم علیہ السلام دنال پیار فرمان والے ہو، رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے لوگوں آؤ اپنا رخ دین اسلام دی طرف کر لو۔ اگر اسلام دے اوتے اپنے آپ کو چلا لو گے یہ دا فائدہ تانوں دنیا دے وچ بھی ہوے گا، یہ دا فائدہ تانوں مرن تو بعد قبر دے وچ بھی ہوے گا، یہ دا فائدہ تانوں میدان حشر دے وچ بھی دتا جائے گا۔ جیڑا بندہ اج اسلام دے اوتے چلدا ہے اپنی خواہشات دا گلا گھوٹ دیندا ہے، اپنی خواہشات دے مطابق نہیں چلدا بلکہ اسلام دی شریعت اور اسلامی قانون دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرتا ہے، جدو اسلام دی طرف آواز آندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جدو اسلام دی طرف بلاوا آ جاندا ہے اور اسلام آواز دے کے آندا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، جدو اسلام دی طرف بلایا جاتا ہے آؤ نماز دی طرف آؤ، نماز تواڈے واسطے بہتری دا راہ ہے، آؤ نماز دی طرف آؤ تواڈے واسطے نجات دا راہ۔ اللہ رب العالمین نے نماز نو رکھیا ہے، جس ویلے آواز کنا تک آندی ہے اے نبی دا غلام نبی دا نوکر اپنے سارے کاروبار بند کر کے اپنے سارے کاروبار سمیٹ کے اللہ دے گھر دی طرف ٹردا ہے۔ رب فرماندا ہے فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون۔ رب العالمین خالق کائنات فرماندا ہے آؤ تسی اپنا رخ اسلام دی طرف کر لو، دین قیم دی طرف کر لو، اس کو پہلے کہ وہ دن آ جائے جڑا ٹلن والا نہیں ہے۔ اس کو مراد دو دن نے، ایک میں قیامت کا دن دسیا ہے، دوسرا دن ہوے جدوں بندے تے آخری کھڑیاں آندیاں نے، جدوں بندے دا آخری ویلا ہوندا ہے بندہ چار پائی تے لیٹیا ہویا وے، بندہ جناب والا زندگی تے موت دے کشمکش دے وچ دی زندگی دی کشتی ہچ کولے پہ کھاندی ہے۔ کوئی آندا یار آخری سا پہ آیا ہوندا ہے، کوئی آندا نہیں حالے دو چار سا باقی نے، بندے دے اوتے سکرات لگی ہوئی ہے، آخری ایام نے پتہ نہیں کیڑے ویلے رب اپنی بارگاہ دے وچ بلا لوے۔ رب پیا فرماندا ہے اس تو پہلے کہ جدوں تیرے تے ٹائم آ جاوے توبہ کر لا تے سچے دل نال توبہ کر کے اپنے آپ نو دین قیم دی طرف ٹور لا، اپنا رخ اپنا چہرہ اسلام دی طرف کر لا، تاکہ قیامت والے دن تو رسوا لوکاں دے وچ نہ کھلوتا ہوے بلکہ تیرا شمار محمد عربی دے غلاماں دے وچ ہو جائے۔ اس واسطے محترم حضرات اج جڑی جناب والا رانا اللہ دیتا صاحب دی بیٹی اس دنیا تو داغے مفارقت والدین نو دے کے گئی ہے، جان والی ساڈے واسطے ایک بہت بڑا میسج تے پیغام دے کے گئی ہے۔ او لوگوں ویکھ لو میرا باپ بھی زندہ بیٹھا ہے، میری ماں بھی زندہ بیٹھی ہے، میں انہاں سارے نو داغے مفارقت دے کے میں انہاں سارے نو چھوڑ کے جا رہی ہاں، میں تانوں اللہ دا ایک پیغام پہ دینی ہاں، ویکھ لو تساں
میرے تو پہلے دے آئے ہوئے ہو پر تسا اج بھی موجود ہو میں اس سارے فانی تو جا رہی ہاں یاد رکھیا جے اسا جان والیاں نے واپس نہیں آنا تسا ساڈے وال آن والے ہو آخرت دی تیاری کر کے آیا جے اوے آخرت دی منزل بڑی کڑی جے آخرت دی منزل بڑی اوکھی جے اس منزل دی تیاری کر کے آیا جے کدے ایسا نہ ہوے کہ آخرت وچ جدوں تہاڈا آخری سفر شروع ہوے تہاڈے دامن خالی ہون تہاڈے ہاتھ خالی ہون اگر تہاڈا دامن خالی ہویا اگر تہاڈا ہاتھ خالی ہویا تے پھر آخرت وچ ناکام ہو جاؤ گے اگر محمد عربی دی غلامی دا پٹا گلے وچ ہویا ایک دامن وچ قرآن ہویا ایک دامن وچ محمد مصطفیٰ دا فرمان ہویا پھر ایتھے بھی خیراں نے پھر قبر وچ بھی خیر ہے پھر حشر دے میدان وچ بھی خیر ہے اس واسطے آؤ تمام تقریر دا خلاصہ تے لب لباب ہی بندا ہے آؤ اج اپنے آپ کو اسلام دے اوتے چلاؤ اج اپنے آپ کو اسلامی شریعت اپنے اوتے نافذ کر لو اج شریعت مطہرہ دے مطابق اپنی زندگی نو گزار لو اے 2-4 روزہ زندگی ہے کوئی اج گیا کوئی کل گیا وارو واری اس جہان فانی تو چلیا جانا ہے آپ پیار مدینے دے تاجدار دے نال پالا محبت کریمہ کا دے نال کر لا عشق نبی دے پاک جناب والا نواسیاں دے نال کر لا امام الانبیاء دی آل دے نال پیار کریا کر نبی دی اصحاب دے نال پیار کریا کر کوئی تے کم ہو جیا کر جا جڑا رب نو بھی چنگا لگ جاوے رب دے رسول نو بھی چنگا لگ جاوے پھر ایتھے بھی خیر ہو جائے گی قبر حشر دے وچ بھی خیر ہو جائے گی اس واسطے دعوت فکر دے کے گل مکان لگاؤ کہ کرے یاد زمانہ صدیاں تائیں کوئی کار ہو جئی کر جائیے کرے یاد زمانہ صدیاں تائیں کوئی کار ہو اے جناب والا کوئی اڈے اوکھے لفظ نہیں ذرا سارے مل کے پڑھ لو کرے یاد زمانہ صدیاں تائیں کوئی کار ہو جئی کر جائیے چھڈو مرنا جگ دے سجنا تے آؤ رب دے سجن تے مر جائیے تو محترم حضرات رب کائنات اپنے پیارے محبوب دسن کے تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم تواڈے واسطے میرے